السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے علمی پر جس نے پنجاب کے بڑے حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ دریاؤں میں آنے والی تباہ کن سیلاب نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا، درجنوں جانیں ضائع ہوئی اور ہزاروں گھر پانی میں بہہ گئے۔ لیکن اس سیلاب کے پیچھے صرف قدرتی آفت ہے یا پھر بھارت کی واٹر وار پالیسی بھی کار فرما ہے؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ پنجاب کے دریاؤں چناب، راوی اور ستلج میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صرف گجرات، سیالکوٹ اور قصور کے علاقوں میں درجنوں بستیاں زیر آب آ گئی ہیں، جبکہ 3 لاپتہ ہو چکے ہیں۔ خطرے کی گھنٹی اس وقت بجی جب دریائے چناب پر شہباز پور گاؤں کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا اور پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کو بچانے کی کوشش کی، مگر 2 بچے جان کی بازی ہار گئے اور ایک کو بامشکل زندہ نکالا گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھارت پر سنگین الزام لگایا ہے کہ اس نے پاکستان کے خلاف پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ ان کے مطابق بھارت نے بغیر اطلاع کے اچانک ڈیم سے پانی چھوڑ دیا، جس نے پاکستان کے دریاؤں کو شدید سیلابی ریلوں میں بدل دیا۔ ایاز صادق نے کہا کہ یہ اقدام نہ صرف انسانی ہمدردی کے خلاف ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ان کے مطابق یہ عمل پاکستان کو کھربوں روپے کے نقصان سے دوچار کر سکتا ہے۔ پنجاب حکومت اور فوج دونوں بڑے پیمانے پر ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں۔ پاکستان آرمی چیف کی انجینئرنگ بریگیڈ، 19 انفینٹری یونٹس اور ہیلی کاپٹر سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کو نکالنے اور خوراک پہنچانے میں سرگرم ہیں۔ اب تک صرف سیالکوٹ اور ناروال سے ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل کیے جا چکے ہیں۔ 263 ریلیف کیمپس اور 161 میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں متاثرین کو کھانا، پینے کا پانی اور عارضی پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کا یہ عمل سنتاس معاہدے اور عالمی قوانین دونوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کئی دہائیوں سے اس معاہدے کے تحت اپنے پانی کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، لیکن بھارتی حکومت اکثر بارشوں کے دنوں میں اچانک بڑے پیمانے پر پانی چھوڑ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب کچھ وزراء کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشیں غیر معمولی تھی اور یہ صورتحال صرف بھارت کی وجہ سے نہیں بلکہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ رواں ہفتوں میں صرف سیالکوٹ میں بارش نے 39 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ایک ہی دن میں 363 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس نے شہر کو ڈبو دیا۔ ناظرین، ایک اور افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ پانی نے کرتارپور کوریڈور جیسے مقدس مقام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ وہاں 100 سے زائد ملازمین اور زائرین پھنس گئے تھے، جنہیں پاک فوج نے کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن نے خبردار کیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے لیے نہایت حساس ہیں۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا مقام پر پانی کی سطح غیر معمولی بلند پر ہے۔ دریائے راوی پر جسر اور شہدارہ کے علاقے 1955 اور 1988 کی طرح بڑے خطرے میں ہیں۔ دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ اگلے دنوں میں مزید بڑھ سکتا ہے، جس سے ملتان اور مظفر گڑھ کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری طور پر NDMA کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے اور متاثرہ علاقوں کے دورے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور دیگر وزراء نے بھی فلڈ کیمپس کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی۔ ناظرین، یہ سیلاب صرف ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ سیاسی اور بین الاقوامی رنگ بھی اختیار کر چکا ہے۔ ایک طرف لاکھوں لوگ اپنے گھروں اور کھیتیوں سے محروم ہو گئے تو دوسری طرف بھارت کے رویے نے پانی کو ایک جنگی ہتھیار میں بدل دیا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح دریائے چناب، راوی اور ستلج میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ پورے پنجاب کے کئی اضلاع اس کے لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ فوج، ریسکیو ٹیمیں اور ضلع انتظامیہ ہر جگہ ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ اب آئیے تفصیل سے جانتے ہیں کہ گجرانوالہ ڈویژن میں سیلاب نے کس طرح صورتحال کو متاثر کیا۔ گجرانوالہ کے ضلع انتظامیہ نے ایک سرکاری فہرست جاری کی ہے، جس کے مطابق دریائے چناب کے قریبی کئی علاقے سیلاب کے پانی میں غرق ہو چکے ہیں۔ ان متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں سہودرا، رسول نگر، رتوالی شمال، گورالی، کوٹ کہلوان، چک علی شیر، جھامکے، برج دھالا، برج چیما، گڑھی گالا، کوٹ راتا اور ٹھٹھی بلوچ۔ یہ تمام علاقے اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر وحید احمد کے مطابق انتظامیہ نے فوری طور پر ریلیف سرگرمیاں کا آغاز کر دیا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے 13 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ ان کیمپوں میں لوگوں کو عارضی رہائش، پینے کا پانی، خوراک اور طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ادارے دن رات کام کر رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے درمیان اب تک 5100 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ 1700 جانوروں کو بھی کامیابی کے ساتھ ریسکیو کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مویشی ہزاروں خاندانوں کے روزگار کا ذریعہ ہیں اور انہیں بچانا اتنا ضروری ہے جیسے انسان کو۔ یہ اعداد و شمار ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ سیلاب نے کتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ ایک طرف گھروں اور فصلوں کو
نقصان پہنچ رہا ہے تو دوسری طرف لوگوں کے روزگار کے ذرائع بھی پانی میں بہہ رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب حکومت اور ادارے بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد ملے۔ ریسکیو ٹیموں کے ساتھ ساتھ فوج کے جوان بھی ان علاقوں میں موجود ہیں۔ وہ کشتیوں، ہیلی کاپٹروں اور دیگر سہولتوں کی مدد سے لوگوں کو نکال کر ریلیف کیمپوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اب اگلے چند دن اس پورے خطے کے لیے نہایت اہم ہیں۔ دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل اوپر جا رہی ہے اور مزید بارشوں کا بھی خدشہ ہے۔ اس لیے ضلع انتظامیہ نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حفاظتی ہدایت پر عمل کریں، دریا کے کنارے نہ جائیں، اور اگر ان کے علاقے کے لیے خالی کرنے کا حکم دیا جائے تو فوراً اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں۔ یہ وقت پوری قوم کے لیے آزمائش کا ہے، لیکن اگر عوام، حکومت، فوج اور ریسکیو ٹیمیں مل کر کام کریں تو انشاءاللہ نقصان کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔